بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس کو لازمی کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو کرنے کی برکت سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے رزق ملتا ہے، کیسے پیسہ ملتا ہے۔ جی، میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جی، وظیفہ کرنے کا طریقہ، ٹائم سارا آپ اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو سنیے گا اور سمجھیے گا اور ویسے ہی وظیفہ کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ خود دیکھیں گے کہ وظیفہ کرنے کی برکت سے آپ کو کیسے رزق ملتا ہے اور کیسے اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی کیسے حل ہوتی ہے، رزق کو لے کے، کاروبار کو لے کے، قرض کو لے کے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی۔ جی، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں اور رزق حلال کھایا کریں، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا کریں اور اپنے والدین کی عزت کیا کریں، کیونکہ سب سے جو افضل نیکی ہے وہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ تو اس لیے اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو نماز کی پابندی سکھائیں، بتائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یقین مانیں یہ سب سے جو افضل عبادت ہے، جو افضل جو رزق کے لیے یہ سارا کچھ ہے، اچھی زندگی کے لیے، اچھی موت کے لیے، اچھی آخرت کے لیے، یہ سب سے افضل نیکیاں ہیں، سب سے افضل کام ہے۔ ہم دولت کے لیے، پیسے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی وظیفہ کر لیں، وہ وظیفہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر وظیفے میں برکت ہے، ہر وظیفے میں لازمی کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن ہم نے جب اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہم نے دنیا بھی سنوارنی ہے، آخرت بھی سنوارنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو اچھا سکھانا چاہیے، نماز کا پابند بنانا چاہیے، قرآن پاک پڑھنے والا بنانا چاہیے اور ہمیں خود فرض نمازیں ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ اچھی موت آنا بھی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ایمان والی نیک موت نصیب فرمائے اور دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت پہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صحت والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، بے اولادی ہے، یا کسی بھی میری بہن یا بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام رکاوٹیں دور فرمائے اور تمام نیک حاجات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، وظیفہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ
ماشاءاللہ عز و جل فرض نماز کے بعد کا ہی ہے۔ جو زیادہ جو پاورفل ہے وہ ہے کہ ہم صبح جب فجر کی نماز ادا کریں تو ہم جائے نماز پہ بیٹھ کے قبلہ رخ بیٹھ کے بنا کسی سے بھی بات چیت کیے ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھ کے تو پھر ہم نے 100 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا وہاب یا رزاق یا مغنی، یا وہاب یا رزاق یا مغنی۔ پھر ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تو پھر ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی ہماری پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، ہم نے اس حوالے سے دعا کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق میں برکت، کاروبار میں رکاوٹ، جو بھی پریشانی ہے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور یہ تو ہو گیا پہلے نمبر پہ وظیفہ جو کہ ہم نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا جو بھی بھائی کام کے لیے باہر جائیں تو جو بھی کام ہے ان کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے سارے رستے یہ تسبیح پڑھتے جائیں۔ کام پہ جاتے وقت، دکان پہ جاتے وقت، دکان پہ بیٹھ کے اپنی جو دکان ہے ادھر بیٹھ کے یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھ کے آپ نے یا وہاب یا رزاق یا مغنی کی تسبیح کر کے آپ نے دکان کے چاروں کونوں پہ پھونک مارنی ہے اور درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے کاروبار کے لیے، دکان میں گاہک کے لیے، رش کے لیے اور دکان کی زیادہ سے زیادہ سیل ہونے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایسا کرنے سے آپ کی دکان میں گاہکوں کی لائن لگ جائے گی اور آپ کی دکان میں ہمیشہ رش رہے گا اور آپ کے بہت اچھا کاروبار چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں یہ وظیفہ اس طرح کریں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ لازمی کریں، ایسے ہی درود پاک پڑھ کے تسبیح کر کے تو پھر درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے شوہر کے لیے، رزق کے لیے، اپنے گھر کی رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ العزیز، وہ لازمی قبول ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے ٹائم وہ ہے آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے یہ 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے، یا وہاب یا رزاق یا مغنی۔ یہ تسبیح کر کے آپ نے پھر آخر میں درود پاک پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر کے لیے، جو بھی رزق کی تنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور میری بہنیں کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے یا رزاق کی تسبیح کرتی رہا کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس نام کی برکت سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی اور آپ جو بھی کھانا بنائیں گے، گھر کا جو بھی آپ گھر کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ اس میں برکت رہے گی۔ جب آپ یہ تسبیح کرتے ہوئے آپ کھانا بنائیں گے یا وہاب یا رزاق یا مغنی، اگر آپ کو نام اکٹھا پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ آپ کو نام بھول جاتا ہے تو آپ یا رزاق کی تسبیح کر سکتے ہیں، یا ویڈیو میں سے آپ نام دوبارہ سے دیکھ کے یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے یہ اسم مبارک کی تسبیح کریں، یقین مانیں کہ آپ سارا دن خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیسے آپ کے مالی حالات بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کر کے دعا کر کے اٹھنا ہے تو آپ نے گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مارنی ہے، یہ تسبیح پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اور اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور عصر کی نماز پڑھ کے بھی آپ نے ایسے ہی درود ابراہیم پڑھ کے 100 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے اور پھر آپ نے گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مارنی ہے اور اپنے گھر کی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ رزق دولت سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گی اور جو
بھی کاروبار ہے اس کے لیے یہ بہت ہی افضل جو ہے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو آپ لازمی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے رزق میں کاروبار میں کیسے برکت ہوتی ہے، کیسے آپ کا رزق کاروبار وسیع ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جی لازمی اس وظیفے کو کیجئے گا اور اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے اپنے خزانوں میں سے آپ کی مدد فرمائے گی۔ تو آپ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ کسی کے لیے کسی مومن کے لیے دعا کرنا بھی نیکی ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔